تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں، وہ امت کو کیا سبق دے کر گئے ہیں۔ آپ اس قربانی کو دیکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے اپنے خاندان کے 72 لوگ شہید کروا دیے۔ کتنے لوگ؟ ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 72۔ یہ اگلے دن مری میں واقعہ ہوا، ایک بکسے کو آگ لگ گئی، پتہ نہیں کس وجہ سے لگی، آگ لگی تو اس میں لاہور کی ایک فیملی کے 10 افراد موجود تھے، سارے جل گئے، 10 کے 10 بندے۔ حالانکہ کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں، اپنی موت آپ مرے ہیں۔ ایک افسوسناک واقعہ ہوا، آج پورا پاکستان اس کے غم میں، افسوس میں شریک تھے کہ یار بہت دکھ ہو، غلط ہو۔ آپ سوچیں اس شخص کے بارے میں جو 56 سال کی عمر میں اپنے 72 لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید دیکھ رہا ہے۔ ایک ننھا سا بچہ، اس کے گردن میں خون کی نالی کے اندر، خون کی رگ کے اندر ایک تیر لگا اور خون کے فوارے نکل رہے ہیں۔ سوچیں اس کے دل کے اندر کیا جذبہ ہو۔ کھڑے استقامت کے ساتھ دین کے اوپر، نہیں نہیں جھکنا نہیں ہے، میں نے نبی کا دین بچانا ہے۔ فرمایا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے سب سے بڑا سبق جو ہمیں ملتا ہے کہ حق کے اوپر ڈٹ جانا، باطل کے سامنے ڈٹ جاؤ، گردن جاتی ہے گردن چلی جائے، خاندان جاتا ہے خاندان چلا جائے، گھر بار مال دولت سب کچھ جاتا ہے چلا جائے، لیکن دین کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے، دین کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ ناراض نہیں ہونا، میں اپنے آپ کو پہلے ملوث کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ یار ہمیں پتہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ آج خدا کی قسم 4 بوٹیاں 4 چاول کے پھکے ہمیں مل جائے تو ہم دین بیچ دیتے ہیں، اور جی چھوڑو جی ٹھیک ہے جی چلاؤ۔ یہ غداری ہے حضرت حسین کے خون کے ساتھ۔ کل قیامت والے دن اگر حضرت حسین یہ سوال کر دیں کہ میں نے تو اپنے کنبے قبیلے کے 72 لوگ قربان کر دیے، تو اس سے 4 پھکے چاولوں کے بھی قربان نہیں ہوئے، کیا جواب ہے؟ ہم دین دنیا کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ ڈٹ گئے دین کے اوپر، حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے، قربان ہو گئے، قربان کر دیا، قربان کروا دیے گئے، سب کچھ ذبح کرا دیا، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے۔ تو سب سے پہلی بات کیا ملتی ہے کہ دین کا سودا نہ کرو کسی کے ساتھ، ایمان کا سودا نہ کرو، دنیا ختم ہو جائے گی۔ فرمایا دوسرے نمبر پہ دین کو مقدم رکھا حضرت حسین نے دنیا کے سامنے، دنیا کو پیچھے کر دیا، دین کو سامنے کر دیا۔ اگر حضرت حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، ہو سکتا ہے کہ مدینے کے گورنر حضرت حسین کو بنا لیتے، ہو سکتا ہے عرب کی دھرتی کی شہنشاہ حضرت حسین بنتے، لیکن نہیں، دنیا کو نہیں دیکھا، یہ دیکھا کہ سامنے والا حکومت کرنے والا فاسق اور فاجر انسان ہے، میں نبی کے دین پہ چلنے والی حکومت اس کے ہاتھ میں کیسے دے دوں اور میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں، یہ منظور نہیں۔ دین کو ترجیح دی، دنیا کو چھوڑ دیا۔ فرمایا تیسرے نمبر پہ اپنے خاندان کے لوگ میدان میں ذبح ہوئے پڑے ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا، واہ ویلا نہیں کیا، لڑتے رہے آخر دم تک۔ جسموں پہ کتنے وار ہوئے، کتنے زخم ہوئے، انشاءاللہ جب پس منظر میں اگلے جمعے بیان کروں گا تو سنیں گے تو ہم سوچ کے بھی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے زخمی ہونے کے باوجود صبر کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے۔ ہمارے گھر میں ایک بندہ قتل ہو جائے، پورا خاندان واویلے پہ اتر آتا ہے، وہ بھی دشمنیوں کی بنیاد پر، یہ تو دین پر قربان ہوئے پڑے ہیں، لیکن صبر کا، استقامت کا پہاڑ بن کے حضرت حسین کھڑے رہے۔ فرمایا چوتھا سبق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جو ملتا ہے کہ قربانی کا جذبہ
اپنا سب کچھ قربان کرنا وہ سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے. مال قربان کر دیا، گھر بار چھوڑ دیا، وہ مدینہ کہاں، مدینے سے کوفہ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے. کس کے لیے؟ دین کو بچا کر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے. آج میرے بھائی اگر ہم گھروں میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، خدا کی قسم ان عظیم شخصیات کی یہ قربانیوں کا صدقہ ہے، وگرنہ ہم تک قرآن پتہ نہیں کیسے پہنچتا. آج اگر نماز تم تک ایک سجدے کی شکل میں بھی باقی ہے تو اس کے پیچھے ان شخصیات کی قربانی ہے. اور پانچواں اور آخری سبق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی ذات پہ انسان جو بھی کام کرے اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھ کے کرے. انسان کا یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. حضرت حسین نے دنیا کو نہیں پکارا. صرف اتنی بات کر دوں کہ واقعہ کربلا کے موقع پر جب دیکھ لیا اللہ کے محبوب پیغمبر کے اس لخت جگر کو بتا دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، تو حضرت حسین کے ساتھ آنے والے لوگوں کو اعلان کیا. حضرت حسین نے فرمایا جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، میں کسی کی جان ہلاکت میں، پریشانی میں، خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا، وہ واپس چلا جائے اپنے گھروں. ہر ایک نے لبیک کہہ کر کہا نہیں جائیں گے تو اکٹھے جائیں گے، وگرنہ ساتھ ہی ہم آپ کے چلیں گے. اب قربانی دیں گے تو سارے اکٹھے دیں. یہاں ہو سکتا تھا کہ بجائے جو موجود ہیں ان سے ہٹ کر حضرت حسین اور بلواتے، لیکن حضرت حسین نے اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کے آگے چل پڑے. تو میرے بھائی ان عظیم شخصیات کی ان قربانیوں کو ہم یوں لولوہان نہ کریں، بلکہ کم از کم ہم سے یہی کہا جاتا ہے کہ جو وہ دین ہم تک پہنچایا ہے اس دین کے اوپر کم از کم ہم ثابت قدم رہیں، اس دین کو اپنی زندگی میں لائیں. نبی کا طریقہ ہماری زندگی کے اندر ہو، اللہ کے حکم ہماری زندگی کے اندر ہوں. ہر ایک چیز جو اللہ کے نبی امت تک پہنچا کر گئے وہ ہماری زندگی کے اندر ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی